بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك۔ حج کے مسائل کا تذکرہ چل رہا تھا، حج کا طریقہ اور حج کی فرضیت، پھر کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو حالت احرام میں منع ہے، اور عورتوں کے احرام کا مسئلہ، پھر چہرہ، حالت احرام میں چہرہ ڈھانپنے کا مسئلہ۔ یہ ایسے چند مسائل اس سے پہلے گزر چکے تھے۔ تو آج کے درس میں انشاءاللہ حج میں فدیہ ہوتا ہے، اس سے حج کے درمیان میں جو فدیہ دیا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ فدیہ کس کو کہتے ہیں اور یہ فدیہ کب ضروری ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم عورت کو جن باتوں سے یا محرم عورت کو جن باتوں سے منع کیا ہے، اگر ان میں سے کوئی کام کرے، مثلا خوشبو کا استعمال کر لے یا بال کاٹ لے یا ناخن کاٹ لے وغیرہ، تو ایسی صورت میں اس پر فدیہ واجب ہو جائے گا۔ تو خوشبو لگانا یا بال کاٹنا یا ناخن کاٹنا وغیرہ جو چیزیں عورتوں کے لیے منع ہیں، جن چیزوں کا تذکرہ اوپر گزر گیا، اگر عورت ان ممنوعات میں سے کوئی کام کر بیٹھتی ہے، جو چیزیں منع ہیں وہ کام کرتی ہیں، تو ایسی صورت میں اس پر فدیہ واجب ہو جاتا ہے۔ فدیہ کیا ہے؟ اس کو ایک آسان زبان میں اگر آپ سمجھنا چاہیں تو ایسا سمجھیں کہ ایک جرمانہ ہے۔ جیسے کوئی کوتاہی غلطی پر ہمارے اسکولوں میں، مدرسوں میں جرمانہ لگایا جاتا ہے کہ پنشمنٹ کی طرح کہ آپ نے یہ کام کیا ہے، آپ سے یہ غلطی ہو گئی، تو اس غلطی کے بدلے میں آپ یہ جرمانہ ادا کیجیے۔ تو اس سے تھوڑا سا آپ کو فدیے کا مطلب سمجھ میں آئے گا۔ تو یہاں پر فدیہ کیا ہے، کیسے فدیہ ادا کرتے ہیں، کیا طریقہ ہوتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ۔ بس تم میں سے جو مریض ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو، اگر وہ سر منڈالے تو اس کے بدلے روزے رکھے یا صدقہ کرے یا قربانی کرے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ جب حالت احرام میں، ہم نے اس سے پہلے پڑھا کہ حالت احرام میں بال کاٹنا منع ہے، اسی طرح سے حالت احرام میں سر ڈھانکنا منع ہے اور ناخن کاٹنا منع ہے۔ تو یہ سب چیزیں ممنوعات میں سے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ ممنوع چیزوں میں سے کوئی کام کر بیٹھتا ہے، تب ایسی صورت میں اس کے اوپر فدیہ لازم آ جاتا ہے، اسے فدیہ دینا پڑتا ہے۔ اور وہ فدیہ کیا ہے؟ تو وہ فدیہ سے متعلق قرآن مجید کی یہاں جو آیت ہے، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ، بیمار ہے یا سر میں کوئی تکلیف ہے۔ اب بیماری کی وجہ سے یا تکلیف کی وجہ سے اگر حالت احرام میں اسے بال کٹانے کی ضرورت پیش آ گئی، تب ایسی صورت میں وہ بال کاٹ سکتا ہے، اسے بال کاٹنے کی اجازت ہے۔ لیکن بال کاٹنے کے بعد اس کے لیے
ضروری ہوگا کہ وہ فدیہ بھی دے گا، بال بھی کٹا لے گا، یعنی تکلیف میں نہیں رہے گا وہ. کیونکہ اگر سر میں تکلیف ہے، یا مثال کے طور پر سر میں جوں ہو گئے، بہت زیادہ جوں ہونے لگی ہیں، اور سر بار بار کھجا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے اس بات کی اجازت ہے کہ حالت احرام میں بھی وہ جا کر بال کٹا لے. لیکن جہاں اس بات کی اجازت ہے، وہیں پر یہ کام کرنے پر اس کے اوپر فدیہ بھی ہے. یہ کام کرنے پر اس کے اوپر فدیہ بھی ہے. اب وہ فدیہ کیسے ہوگا؟ تو فدیے کا تذکرہ یہاں پر ہے. فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ. تو اس کے لیے جو فدیہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ روزہ رکھے، یا صدقہ کرے، یا پھر قربانی کرے. اس سلسلے میں کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے، کہتے ہیں کہ حدیبیہ کے سال میں احرام میں تھا. صلح حدیبیہ کے موقع پر وہ کہتے ہیں میں احرام میں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور فرمایا تمہارے سر کی جوؤں نے تم کو بہت اذیت دے رکھی ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سر میں جوؤں کی وجہ سے پریشان تھے. تو آپ نے فرمایا کہ آپ کو اس سے تکلیف ہو رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں واقعی کافی تکلیف ہو رہی ہے. تو آپ نے فرمایا بال منڈا دو، یعنی احرام کی حالت میں بھی آپ بال کٹا لو. اب یہ بال کاٹنا چونکہ منع ہے حالت احرام میں، لیکن اس پریشانی میں بال کٹانے کی اجازت ہے. لیکن اس اجازت کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی کہا پھر ایک بکری ذبح کرو، یا 3 دن روزہ رکھو، یا 6 مساکین کو 3 سا کھانا کھلاؤ. اوپر جس کا تذکرہ آیا تھا کہ صدقہ کرے، روزہ رکھے، صدقہ کرے یا قربانی کرے. تو روزہ رکھے، 3 دن روزہ رکھنا ہے اس کے بدلے میں. اور صدقے کا مطلب یہاں پر 3 روزے کے بدلے 6 مساکین کو کھانا کھلانا ہے، یا پھر قربانی کرنا، ایک بکری قربانی کرنا ہے. تو ان 3 میں سے ترتیب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں بتا دیا کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ ایک بکری ذبح کرو. اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، اتنی استطاعت نہیں ہے، تو ٹھیک ہے 3 دن روزہ رکھو. اگر 3 دن روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو کم سے کم 6 مساکین کو کھانا کھلا دو. حالت احرام میں جو چیزیں مباح ہیں، کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو حالت احرام میں جائز ہیں؟ تو یہاں ایک نیا عنوان آ گیا. فدیے سے متعلق پوری بات یہاں پر نہیں ہوئی ہے، کیونکہ یہ صرف بال کٹانے کا فدیہ ہے. ہمارے پاس ایک دوسری کتاب ہے، ہم اس سے فدیے کے کچھ مسائل آپ کے سامنے پڑھ کر سنا دیتے ہیں. تو محظورات احرام اور ان کا فدیہ، یہ عنوان ہے کتاب میں. تو اس میں جو شخص حج یا عمرے کی نیت کر لے تو اس پر چند چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، ان کو محظورات حرام کہتے ہیں. جیسے بال کٹانا، ناخن کاٹنا، بدن یا کپڑے پر خوشبو لگانا، سر ڈھانپنا، سلا ہوا کپڑا پہننا، بیوی کے ساتھ مباشرت کرنا، جمع کرنا، اور اسی طرح سے منگنی یا عقد نکاح کرنا یا کرانا، شکار کرنا، حدود حرم کا درخت یا پودا کاٹنا. اس طرح کی کئی چیزیں جو ہماری اس کتاب کے اندر بھی موجود تھی وہ بھی یہاں پر موجود ہیں. اب اس کے علاوہ فدیے سے متعلق یہ لکھا ہے کہ جو شخص بال کاٹنا، ناخن کاٹنا، بدن یا کپڑے میں خوشبو لگانا، سر ڈھانپنا، سلا ہوا کپڑا پہننا، اور بیوی کے ساتھ مباشرت کرنا، یہ جو 6 مسائل ہیں، ان 6 مسائل میں سے اگر کسی مسئلے میں
کوئی کوتاہی کرتا ہے، کوئی کوتاہی کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس پر فدیہ واجب ہے۔ اور وہ فدیہ کون سا ہے؟ تو فدیے کا جو ذکر یہاں پر آیا تھا وہی تذکرہ ہے کہ ان میں جو فدیہ دیں گے وہ یا تو ایک بکری ذبح کرنا، یا پھر 3 روزے رکھنا، یا 6 مساکین کو کھانا کھلانا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے جمع کر بیٹھتا ہے تب ایسی صورت میں اس کا کیا حکم ہوگا؟ مزان ہو رہی، تھوڑا سا رک جاتے ہیں۔ تو فدیے سے متعلق جو مسائل کا تذکرہ یہاں پر ہے کہ اگر کوئی شخص بال کٹاتا ہے، یا پھر اسی طرح سے سر مڈاتا ہے، مطلب مکمل ٹکلا کر لیتا ہے، یا چھوٹے کر لیتا ہے، یا ناخن کاٹتا ہے، یا پھر سر ڈھانپ لیتا ہے، یا یعنی تو اس طرح سے اس پر جو فدیہ واجب ہوگا وہ قرآن مجید کی اس آیت میں اس کا تذکرہ موجود ہے کہ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، اور اسی کی وضاحت اس حدیث کے اندر ہے کہ ایک بکری ذبح کرو، یا 3 دن روزہ رکھو، یا 6 مساکین کو کھانا کھلاؤ۔ لیکن اگر کوئی شخص حالت احرام میں حج کے ایام میں اپنی بیوی سے جمع کر لیتا ہے تب ایسی صورت میں اس کا کیا فدیہ ہوگا؟ تو اس سلسلے میں دو مسائل ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اگر حج کے دن یعنی قربانی کا دن، جس دن جمرات کو کنکری مارنا ہم شروع کرتے ہیں، ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ، تو ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو جو ہمارے پاس 4 کام ہوتے ہیں، قربانی کرنا، اسی طرح سے بال کٹانا، اور جمرات کو کنکری مارنا، اور پھر اس کے بعد آخر میں جو کام ہوتا ہے وہ ہے طواف کرنا۔ تو طواف سے پہلے اس دن اگر طواف سے پہلے کوئی شخص اپنی بیوی سے جمع کر لے تب ایسی صورت میں اس کا حج فاسد ہو جائے گا، اور اس کو فدیے کے طور پر ایک اونٹ ذبح کرنا پڑے گا، اور آئندہ سال اس حج کی قضا بھی کرنی پڑے گی۔ جو حج ہے وہ حج فاسد ہو گیا، آئندہ سال حج کرنا پڑے گا، اور ساتھ میں ایک اونٹ ذبح بھی کرنا پڑے گا۔ جب اگر وہ شخص یہ طواف زیارہ جس کو کہتے ہیں قربانی کے دن ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو جو طواف کیا جاتا ہے، اس طواف سے پہلے اگر وہ اپنی بیوی سے جمع کر بیٹھتا ہے 10ویں تاریخ کو صبح، یا 9ویں تاریخ کو، یا 8ویں تاریخ کو، اس طرح سے، تو ایسی صورت میں اس کا حج فاسد ہو جائے گا، اور اسے باقاعدہ آئندہ سال نئے سرے سے حج کرنا پڑے گا، اور ساتھ میں اسے فدیے کے طور پر ایک اونٹ بھی ذبح کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر وہ شخص اس تحلل ثانی کے بعد، یعنی اگر وہ طواف کر لیتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ اپنی بیوی سے جمع کر بیٹھتا ہے، تب ایسی صورت میں صرف اس کے اوپر ایک بکری ذبح کرنا ہے، ایک بکری ذبح کرنا اس پر واجب ہوگی، اس کے علاوہ اس کا حج فاسد نہیں ہوگا۔ تو یہ جمع سے متعلق ہے۔ اب اس کے علاوہ منگنی کرانا، منگنی سے متعلق بات کرنا، یا نکاح سے متعلق بات کرنا، نکاح کرنا یا نکاح کرانا، تو یہ بھی حج کے حالت میں یعنی حالت احرام میں منع ہے، لیکن اس پر کوئی فدیہ نہیں ہے، اس پر کسی قسم کا کوئی فدیہ نہیں ہے۔ ایسے شخص کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اسے اللہ سے توبہ کر لینا چاہیے۔ رہا مسئلہ شکار کا، حدود حرم میں حالت احرام میں
شکار کرنا منع ہے، لیکن اگر کوئی شخص احرام کی حالت میں کسی جانور کا شکار کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا کیا حکم ہے؟ تو کہتے ہیں کہ جو جانور شکار کیا ہے اس کے مثل جانور کی قربانی کرے، یا اس کے مثل جانور کی قیمت لگا کر اس سے غلہ خریدے اور مسکینوں میں تقسیم کر دے، یا جتنے مسکینوں کو کھانا کھلایا جا سکتا ہے اتنے روزے رکھے۔ یعنی شکار کرنے پر کیسے فدیہ ہوگا، اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو کسی جانور کا شکار کرتے ہیں تو ایسی صورت میں یہ بکری ذبح کرنا یا 3 دن روزے رکھنا، یہ 6 مساکین کو جو کھانا کھلانا، یہ جو ترتیب ہے وہ نہیں ہے اس میں۔ شکار میں کیا ہوتا ہے کہ جس طرح کے جانور کا شکار کیا ہے، جس طرح کے جانور کا شکار کیا ہے اس جانور کے برابر جو جانور ہوتا ہے وہ جانور اسے قربانی کرنی پڑے گی، اس جانور کو ذبح کرنا پڑے گا۔ یا اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں اس جانور کو ذبح کرنے کے بعد جتنے لوگ کھا سکتے تھے یا جتنے لوگوں کی وہ غذا بن سکتی تھی اتنے کے بدلے میں اسے روزہ رکھنا ہے۔ مثال کے طور پر اگر وہ 15 لوگوں کی غذا بن سکتی تھی تو اب چونکہ اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ وہ جانور ذبح کرے 15 غریبوں کو کھلائے تو وہ 15 روزے رکھ لے، یا 10 لوگ کھا سکتے تھے تو 10 روزہ رکھے، جتنے لوگوں کو کھلایا جا سکتا تھا اور اس کے حساب سے وہ اتنے روزہ رکھ لے۔ اسی طرح حدود حرم میں اگر کہیں درخت ہے یا پودا ہے یہ کہیں کاٹ دے اور کہیں سے پودا اکھاڑ لے تو ایسی صورت میں اگر یہ لا علمی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے اس نے ایسا کیا تو اس پر کوئی فدیہ نہیں ہے، لیکن معلوم ہونے کے باوجود بھی جان بوجھ کر اگر حدود حرم کے اندر کوئی درخت کاٹتا ہے یا پودا کاٹتا ہے تو ایسی صورت میں اس کو ایک بکری یا ایک گائے قربانی کرنی ہوگی۔ اور جب اگر درخت کاٹا ہو تو ایک بکری یا ایک گائے قربانی ہوگی، اور اگر چھوٹا پودا کاٹا ہے تو اس کی قیمت کا اندازہ لگا کر اتنا صدقہ کرنا ہوگا۔ تو یہ فدیے سے متعلق چند باتیں ہیں۔ اب اس میں زیادہ تر جو غلطیاں ہو سکتی ہیں آج کے دور میں چونکہ لوگ جب وہاں پر جاتے ہیں تو جن غلطیوں کا امکان نظر آتا ہے وہ پہلی چیزیں ہیں۔ کون سی چیزیں؟ کہ ناخن کاٹنا یا بال کٹانا، ورنہ اگر ایک گروپ کے ساتھ میں لوگ رہ رہے ہوں تو آدمی کو بال کٹانا یا ناخن کاٹنا اس میں بھی آدمی غلطی نہ کر سکے، کیونکہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں اور جہاں بھی کسی سے غلطی ہونے کا امکان ہوتا ہے تو وہاں پر لوگ ان کو بتا دیتے ہیں، تو لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ ہاں مجھے یہاں بال نہیں کاٹنا چاہیے۔ بھولنے کا ڈر نہیں ہوتا کہ میں بھول کر بال کاٹ لیا میں نے یا بھول کر ناخن کاٹ لیا، ایسا ڈر نہیں ہوتا، کیونکہ جیسے ہم یہ کام کرنا چاہیں گے کوئی نہ کوئی ہمیں اس کی خبر دے دے گا۔ یا پھر احرام کی حالت میں اگر ہم سر ڈھانپنا چاہیں گے تو اگر ہم نے سر پہ کپڑا رکھا جیسے کسی نے دیکھ لیا فوراً خبردار کر دے گا کہ نہیں یہ نہیں ڈھانپنا ہے، تو اس میں غلطیوں کا امکان کم ہوتا ہے۔ اور پھر باقی جو مسائل ہیں نکاح کرانا یا منگنی سے متعلق جو مسائل ہیں، بات چیت کرنا یا نکاح کرنا، تو ایسے مسائل بعض مرتبہ وہاں پر پیش آتے ہیں کہ لوگ حج میں ساتھ میں رہتے ہیں اور وہاں پہ جو تعلقات بڑھتے ہیں چند دنوں کے اندر تو اس طرح سے نکاح کی باتیں بھی کرنے لگتے ہیں، لوگ اپنے بچوں کے بارے میں، اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے بارے میں نکاح کی باتیں، نکاح کے پیغام ایک دوسرے کو دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ گناہ کا کام ہے، لیکن اس پر کوئی فدیہ نہیں ہے، کسی قسم کا اس پر کوئی فدیہ نہیں ہے۔ اور اگر کسی نے وہاں پر نکاح کر لیا تو وہ نکاح فاسد ہو جائے گا، یا نکاح کرایا تو وہ بھی نکاح فاسد ہو جائے گا۔ نکاح نہیں کر سکتے، نکاح کیا تو نکاح فاسد ہو جائے گا وہ،
اس کو نئے سرے سے بعد میں نکاح کرنا پڑے گا، یہ نکاح باطل ہو جائے گا اس کا۔ البتہ اس کے اوپر کوئی جرمانہ یا کوئی فدیہ نہیں ہے، اتنا ہے کہ اس نے غلطی کی ہے، اس کو غلطی کی توبہ کر لینی پڑے گی۔ اس کے بعد حالت احرام میں جو چیزیں مباح ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ حالت احرام میں غسل کرنا جائز ہے۔ غسل کتنی مرتبہ بھی کیا جا سکتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں غسل کرنے سے بال گرتے ہیں، تو بال گریں گے تو گناہ ہوگا اور بال کاٹنا منع ہے۔ پھر اگر کبھی ہم نے سر کے اوپر ہاتھ پھیر دیا نہاتے ہوئے تو ایسی صورت میں بال گریں گے، یا صرف پانی بہائیں تب بھی بال گریں گے تو غسل نہیں کرنا چاہیے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اگر بال خود بخود گر جاتے ہیں تو وہ کوئی گناہ نہیں ہے، اس پر کوئی فدیہ نہیں ہے، اس پر کوئی فدیہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص اپنے ہاتھوں سے سر پر پھیر دیتا ہے، اور یا پھر ایسا کچھ لگ جاتا ہے سر کے اوپر کہ اس سے بال گر گیا، اس کا بال ٹوٹ گیا، معمولی سے بال گرتے ہیں معلوم پڑتا بھی نہیں ہے، تو اس طرح اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی فدیہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح سر کھجایا، اگر کسی کے سر میں کھجلی ہو رہی ہے، اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی کہیں کھجا رہا ہے، تو آدمی کھجانا چاہے تو کھجا سکتا ہے۔ اب اس کھجانے سے اگر کبھی بال گر جاتا ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بوقت ضرورت سینگی لگوانا، خواہ اس کے لیے پیچھے کے بال موننے کیوں نہ پڑیں۔ سینگی لگانے کا مطلب یہ ہوا پشنا لگانا۔ پشنا لگانا جو کپنگ کہتے ہیں، کہ ایک کپ ہوتا ہے وہ بدن پر لگاتے ہیں اور اس کے ذریعے اتنا حصہ سن کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے اندر سے ایسے سوئی مار کر وہاں سے خون نکالتے ہیں۔ تو یہ جو سینگی لگانا جس کو کہا جاتا ہے، تو اگر حقیقت میں ضرورت ہے تو یہ کام کر سکتے ہیں، ورنہ بلا ضرورت یہ کام بھی نہ کریں، حج کے بعد یہ کام کریں۔ اگر ایسی کوئی بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے کہ بر وقت اس کو پسینہ لگانے کی ضرورت پیش آ رہی ہے، تو ایسی صورت میں وہ لگا سکتا ہے۔ اگر سر پہ لگانا پڑ رہا ہے تو سر پر لگانے کے لیے پھر وہاں کے بال کاٹنے پڑیں گے، تو ایسی صورت میں وہاں کے وہ بال کاٹ سکتا ہے۔ پھول سونگنا اور ٹوٹے ناخن الگ کر دینا۔ پھول اگر ہم سونگنا چاہتے ہیں تو سونگ سکتے ہیں، اسی طرح سے ہماری انگلی میں چلتے چلتے اگر ناخن کٹ گیا، اب وہ ناخن آدھا باہر ہے آدھا چپکا ہوا ہے، تو اگر اسی طرح سے ہم رکھیں گے تو پورے حج میں وہ تکلیف دیتا رہے گا، تو باقی جو آدھا بچا ہوا ہے وہ اگر ہم نکال لیتے ہیں تو اس سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ چھتری یا خیمے سے سایہ کرنا، سر ڈھانپنا منع ہے، لیکن سر کے اوپر مباشرتاً کوئی چیز رکھے یہ منع ہے۔ لیکن اگر کوئی چھتری استعمال کرتا ہے، چھتری تو سر کے اوپر سے ہوتی ہے، بالکل سر پر لگی ہوئی نہیں ہوتی، جیسے ٹوپی ہے، دوپٹہ ہے، یہ سر پر لگا ہوا ہوتا ہے، چھتری سر پر لگی ہوئی نہیں ہوتی، وہ اونچائی پہ ہوتی ہے۔ تو اس طرح کوئی بھی سر کے اوپر اونچائی پر کوئی چیز ہم رکھنا چاہیں یا سائے کے لیے ہم استعمال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ کمر بند استعمال کرنا، کمر بند استعمال کرنا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نیچے کا ہم نے احرام باندھا ہے، اب یہ مردوں کے لیے بھی ہے عورتوں کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو مرد کیا کرتے ہیں، جب نیچے کا احرام باندھتے ہیں تو اس احرام کو اچھی طرح سے مضبوط رکھنے کے لیے کمر بند استعمال کرتے ہیں۔ کمر بند یعنی بیلٹ وغیرہ ہے، یعنی اس طرح سے کوئی چیز ہے جس سے وہ نیچے کے احرام کو باندھ دیتے ہیں۔ تو اب وہ جو کمر بند ہوتا ہے وہ سلا ہوا ہوتا ہے، جو بیلٹ ہوتا ہے وہ سلا ہوا ہوتا ہے، چاہے ہمارے پاس جو عام طور پر بیلٹ ملتے ہیں یہ بھی سلے ہوئے ہوتے ہیں، اور جو حج میں جو بیلٹ ملتے ہیں وہ بھی سلے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے اندر تو باقاعدہ پاکٹ بھی ہوتا ہے، ان پاکٹوں میں لوگ اپنا موبائل وغیرہ رکھتے ہیں، پیسہ رکھتے ہیں، ضرورت کا سامان رکھتے ہیں، تو وہ سلا ہوا ہوتا ہے، تو وہ سلا ہوا رہے تب بھی اس کا استعمال کرنا جائز ہے مردوں کے لیے۔ عورتوں کے لیے تو ویسے ہی سارے کپڑے سلے ہوئے استعمال کرنا جائز ہے، تو کمر بند بھی استعمال کرنا بدرجہ اولیٰ ان کے لیے جائز ہوگا۔ اور
موذی جانور کو مارنا، موذی جانور کو مارنا یعنی ایسا جانور جو نقصان پہنچانے والا ہے، تکلیف دینے والا، اذیت دینے والا اگر جانور ہے تو ایسے جانور کو مارنا جائز ہے۔ خواہ مخواہ کسی جانور کو نہیں مارنا چاہیے، لیکن اگر کہیں خیمے کے اندر ہم رہتے ہیں، پہاڑی علاقہ ہے اور وہاں سانپ آ گیا، تو سانپ کو مار سکتے ہیں، بچھو نکل گیا مار سکتے ہیں اس کو۔ اسی طرح سے چوہا ہے، بار بار تکلیف دے رہا ہے خیمے کے اندر، اس کو مارا جا سکتا ہے۔ تو جو جانور بھی موذی ہے، جو تکلیف دینے والا ہے، ایسے جانور کو مارنا بھی جائز ہے۔ اس کے بعد اب یہاں پر حج کی قسموں کا تذکرہ ہے کہ حج کتنے طریقے کا ہوتا ہے۔ تو حج تو حج ہے، اور جو بھی حج ہے وہ اس کا جو ثواب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدت امه، کہ کسی نے حج کیا اور حج میں گناہ نہیں کیا، نبی کی نافرمانی نہیں کی، حرام چیزوں سے اور گناہ کے کاموں سے محفوظ رہتے ہوئے پوری عبادتیں مکمل کی، تو وہ رجع کیوم ولدت امه، تو وہ ایسے لوٹے گا جیسا کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ اور جتنے بھی حج ہوتے ہیں تمام حج میں احرام باندھنا ہوتا ہے مردوں کے لیے، عورتوں کا بھی اپنا احرام، وہ جو احرام کی پابندی ہے کہ اس میں وہ خوشبو کا استعمال نہیں کر سکتی، بال نہیں کٹا سکتی، درمیان میں سلے ہوئے کپڑے تو عورت پہن سکتی ہے، اور برقعے کا بھی استعمال کر سکتی ہے، مگر جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے جیسے خوشبو لگانا، بال کاٹنا، ناخن تراشنا، جمع کرنا، یہ ساری چیزیں احرام کی پابندیوں میں آتی ہیں۔ تو یہ حج کی جتنی بھی قسمیں ہیں تمام اقسام میں یہ چیزیں ضروری ہیں، لیکن کچھ ایسے کام ہیں جو جس میں تھوڑا سا فرق ہے حج کی قسموں کے درمیان میں۔ پہلے ہم یہ معلوم کر لیتے ہیں کہ حج کی قسمیں کتنی ہیں۔ حج کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلا ہے حج افراد، دوسرا ہے حج قران، یہ افراد، پھر اس کو افراد نہ پڑے، افراد، اور یہ ہے قران، قاف کے نیچے زیر ہے، قرآن نہیں ہے یہ قران، اور تیسرا ہے حج تمتع، افراد، قران اور تمتع۔ ہمارے پاس ہندوستان سے جو حجاج کرام جاتے ہیں زیادہ تر، یعنی تقریباً زیادہ تر کر سکتے ہیں، یا کم سے کم 95%، 95%، 95% جو حجاج یہاں سے جاتے ہیں وہ حج تمتع کرتے ہیں، وہ حج تمتع کرتے ہیں۔ افراد اور قران یہ جو حج ہیں یہ دوسرے کنٹریز کے لوگ کرتے ہیں، خاص طور پر عرب لوگ جو قریب قریب کے ہوتے ہیں، یا سعودی عرب کے جو لوگ ہیں وہ لوگ یہ کر لیتے ہیں، اور حج تمتع یہ حج ہمارے پاس کے لوگ کرتے ہیں۔ تو ہم اگر اس کو سمجھ جاتے ہیں تو ایسی صورت میں
ہمارے اپنے اپنے پاس سے جانے کا جو طریقہ ہے حج کا، وہ طریقہ ہم کو سمجھ میں آ جائے گا۔ پھر بھی ہم تینوں کے درمیان فرق سمجھ لیتے ہیں کہ تینوں میں کیا فرق ہے۔ تو سب سے پہلے افراد، حج افراد، اس میں کیا ہوتا ہے؟ افراد فرد سے ہے، فرد مانے اکیلا، فردن فردن کہتے ہیں، اکیلا اکیلا، اس سے افراد ہے۔ تو حج میں اصل میں دو کام ہوتے ہیں، ایک ہے عمرہ، دوسرا ہے حج۔ اس لیے جب حاجی یہاں سے جاتے ہیں ہندوستان سے، تو جانے کے فوراً بعد وہ عمرہ کرتے ہیں اور پھر بعد میں حج کرتے ہیں۔ تو ہمارے پاس سے تو تقریباً حاجی یہی طریقہ اپناتے ہیں، جاتے ہی فوراً عمرہ کرتے ہیں اور پھر حج کرتے ہیں۔ تو یہ عمرہ کرنا اور حج کرنا، یہ دو کام ہو گئے اس کے اندر۔ ان دونوں کاموں کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو آپ کو افراد، قران اور تمتع کے درمیان فرق نظر آئے گا۔ تو سب سے پہلی چیز افراد ہے۔ افراد میں کیا ہوتا ہے؟ افراد جیسے میں نے کہا فردن فردن، فرد اکیلا، تو دو کام میں سے اکیلے کا مطلب یعنی دونوں میں سے کوئی ایک کام۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ صرف حج کی نیت سے احرام باندھا جاتا ہے۔ حج افراد میں ہم جیسے ہندوستان سے اگر جا رہے ہیں اور ہماری نیت ہے حج افراد کرنے کی، تو ہم کیا کریں گے؟ یہاں سے صرف حج کی نیت کریں گے، اللہم لبیک حجتن، بس۔ اور پورے مناسک حج ادا کر کے 10ویں ذی الحجہ کو مینا میں احرام کھول دیا جائے، اس میں عمرہ نہیں ہے اور نہ قربانی ہے، البتہ دل میں حج کی نیت کرے گی اور احرام باندھتے وقت میں اس طرح سے کہے گی لبیک حجتن۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے کہا کہ جب حاجی حج کرنے جاتے ہیں تو اصل میں وہاں پر دو کام ہوتے ہیں، ایک کام عمرہ، دوسرا کام حج۔ تو اب وہاں جانے کے بعد عمرہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ حج تو ہر حالت میں کرنا ہے، حج کو چھوڑا نہیں جا سکتا چونکہ حج کرنے جا رہے ہیں۔ تو حج سے پہلے عمرہ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اگر حج سے پہلے عمرہ نہیں کرنا چاہتے، سیدھے حج کرنا چاہتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں افراد، یعنی اکیلا۔ یعنی کیا اکیلا؟ صرف حج اکیلا، عمرہ نہیں، حج کے ساتھ کوئی دوسری چیز یعنی عمرہ نہیں کریں گے۔ تو پھر جب صرف حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو جب میقات سے گزرتے ہیں تو ایسی صورت میں نیت کیا کریں گے؟ حج کی نیت کریں گے، اللہم لبیک حجتن۔ اب جب وہاں جائیں گے مکہ میں جانے کے بعد 10 تاریخ تک، 10 ذی الحجہ تک جو بھی حج کے کام ہے سارے کام کریں گے، اور 10ویں ذی الحجہ کو جو اس دن جو 4 کام ہوتے ہیں، بال کنکری مارنا، قربانی کرنا، بال کٹانا اور پھر طواف کرنا، یہ چاروں کام ہو جانے کے بعد وہ احرام کھول دے۔ اب اس میں جو 4 کام ہیں، یہاں پر حج افراد کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اس دن 4 کاموں میں سے جو قربانی ہوتی ہے وہ قربانی نہیں ہوتی ہے، ان کے اوپر قربانی نہیں ہوتی ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ پھر حج کے دن یعنی 10 ذی الحجہ کو صرف یہ 3 کام کریں گے، کنکری مارنا، بال کٹانا اور طواف کرنا، کنکری مارنا، بال کٹانا اور طواف کرنا۔ تو حج افراد کرنے والے پر عید کے دن جو قربانی ہوتی ہے حاجیوں کے اوپر، وہ قربانی نہیں ہے۔ یہ فرق ہوا حج افراد کا۔ تو اس میں 2 باتیں ہوئی، ایک تو ان کو شروع میں عمرہ نہیں کرنا ہے، اور دوسرا 10ویں ذی الحجہ کو جب یہ 4 کام کرتے ہیں، جس دن کنکریاں مارتے ہیں، تو وہ 4 کاموں میں سے صرف 3 کام کرنے ہیں۔ 3 کام میں سے کون کون سے 3 کام ہیں؟ ایک ہے کنکری مارنا، دوسرا ہے
بال کٹانا، اور تیسرا ہے طواف کرنا۔ قربانی کرنا بھی وہاں رہتا تھا، لیکن ان کے لیے قربانی نہیں ہے۔ دوسرا ہے حج قران۔ قران کا مطلب ہوتا ہے ملانا، قرین، اس سے قرین ہے۔ قرین کا معنی ہوتا ہے ساتھی، ساتھی، ساتھ رہنے والا، ایک ساتھ، یہ میرا قرین ہے۔ قرین معنی میرا ساتھی، تو اس سے قران ہے۔ قران کا معنی ہوتا ہے ساتھ ساتھ، ملانا، ایک ساتھ رہنا۔ تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ وہ حج جس میں حج اور عمرے کا ایک ہی ساتھ احرام باندھا جائے، اور احرام کے وقت لبیک حجتن و عمرتن پکارا جائے۔ یعنی جب ہم، مثال کے طور پر ہم ہندوستان سے جا رہے ہیں اور حج قران ہم کرنا چاہتے ہیں، تو ہم میقات سے تلبیہ یہ پکاریں گے، لبیک حجتن و عمرتن، حج اور عمرے کا تلبیہ پکارنا، اس کی نیت کرنا ایک ساتھ۔ تو عمرہ اور حج دونوں بھی ایک ساتھ کرنا ہے، ایک ساتھ اس کی نیت کرنی ہے۔ پھر اس میں عمرہ کرنے کے بعد احرام نہیں کھولیں گے جب تک کہ 10ویں ذی الحجہ کو قربانی، طواف و زیارت سے فارغ نہ ہو۔ تو اس کو ہم ایک الگ انداز سے آپ کو سمجھا دیتے ہیں کہ جیسے افراد تو آپ سمجھ گئے، صرف اس میں حج کرنا ہوتا ہے، عمرہ نہیں کرتے ہیں، اور پھر 10ویں ذی الحجہ کو قربانی نہیں کرتے ہیں۔ قران مانے دونوں، قران مانے ملانا، ساتھ ساتھ، یعنی حج اور عمرہ ساتھ ساتھ۔ کیا مطلب ساتھ ساتھ کا؟ ساتھ ساتھ کا مطلب یہ ہوا کہ جس وقت ہم ہمارے ہندوستان سے احرام باندھتے ہیں اور نیت کرتے ہیں، تو نیت ہمیں کیا کرنی پڑے گی؟ اللہم لبیک حجتن و عمرتن۔ افراد میں کیا کیا تھا؟ اللہم لبیک حجتن، بس۔ اب اس میں کیا کریں گے؟ دونوں ساتھ میں ملائیں گے، لبیک حجتن و عمرتن۔ تو جب ہم دونوں کی نیت کر لیتے ہیں تو ایسی صورت میں جب ہم مکہ جائیں گے تو مکہ جانے کے بعد پہلے ہم عمرہ کریں گے، پہلے ہم عمرہ کریں گے، اور عمرہ مکمل ہو جانے کے بعد جو احرام ہم نے پہنا ہوا ہے وہ احرام نہیں اتاریں گے، اسی حالت احرام میں رہیں گے، حالت احرام میں ہی رہیں گے۔ کب تک؟ جب حج کے ایام شروع ہوں گے تب تک۔ جب حج کے ایام شروع ہو گئے، ذی الحجہ کی 8 تاریخ آ گئی، تو اسی احرام میں ہم مینا چلے جائیں گے، پھر وہاں سے عرفات جائیں گے، پھر مزدلفہ جائیں گے، پھر اس کے بعد واپس مینا آئیں گے۔ 9-10 تاریخ کو جو 4 کام مکمل ہوتے ہیں وہ چاروں کام کریں گے۔ تو اس طرح سے یہ عمرہ بھی ہو گیا اور حج بھی ہو گیا۔ تو ایک ساتھ کیا ہوا اس میں؟ ایک ساتھ یہ ہوا کہ عمرہ اور حج کا ایک ہی احرام تھا، عمرے کے بعد احرام نہیں کھولا، بلکہ اسی احرام میں حج کے ایام تک رہے، اور جب حج مکمل ہوا تب ہم نے عمرے کو، یعنی تب ہم نے احرام کھول دیا۔ اس کو کہتے ہیں حج قران۔ تو یہاں پر صرف اتنا فرق ہے کہ اس میں عمرے کے بعد حج سے پہلے احرام نہیں کھولا جاتا۔ اب تمتع کا معنی ہوتا ہے فائدہ اٹھانا۔ تمتع کا معنی فائدہ اٹھانا۔ تو اس میں ایک فائدہ ہے۔ کیا فائدہ ہے؟ یہ قران کی ضد ہے۔ حج قران جو تھا اس کی ضد حج تمتع ہے۔ جیسے قران میں ہم نے بتایا تھا کہ جب ہم ہندوستان سے جائیں گے، میقات سے ہم کو احرام تلبیہ پکارنا ہے، نیت کرنی ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ اللہم لبیک حجتن و عمرتن، دونوں ایک ساتھ تلبیہ پکاریں گے، اور ساتھ میں جب عمرہ ہمارا مکمل ہو گیا تو احرام نہیں اتاریں گے، حج کے ایام تک وہی احرام رہے گا، اور اسی احرام سے حج بھی مکمل کریں گے۔ اس کو کہتے ہیں قران۔
لیکن تمتع میں ایسا نہیں ہوگا. تمتع میں کیا ہوگا؟ جب ہم میقات سے جاتے ہیں تو صرف عمرے کی نیت کریں گے، صرف عمرے کی نیت کریں گے. اللہم لبیک عمرتن ایسا کہیں گے. اور جیسے میں نے کہا کہ ہمارے پاس سے جتنے حجاج جاتے ہیں تقریباً سب کے سب ایسا ہی کرتے ہیں. سب کے سب پہلے عمرے کا احرام باندھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اللہم لبیک عمرتن. مکہ جاتے ہیں اور عمرہ کرتے ہیں. عمرہ کر کے پھر طواف سعی وغیرہ کرنے کے بعد بال کٹاتے ہیں اور وہ احرام اتار دیتے ہیں. احرام اتار دیتے ہیں. احرام اتارنے کا مطلب کیا ہوا؟ مثال کے طور پر کوئی حاجی صاحب یہاں سے ذی الحجہ کی 1 تاریخ کو گئے، ذی الحجہ کی 1 تاریخ کو یہاں سے وہ چلے گئے اور مکہ پہنچے. 1 تاریخ کو مکہ پہنچے ہیں، انہوں نے عمرہ کر لیا ہے. اب حج کب شروع ہوتا ہے؟ حج شروع ہوتا ہے 8 تاریخ کو. حج شروع ہوتا ہے 8 تاریخ کو. 1 تاریخ کو پہنچے ہیں، پہنچنے کے فوراً بعد انہوں نے عمرہ کر لیا. 1 تاریخ کو اس دن عمرہ بھی ہو گیا ان کا، کیونکہ عمرہ کرنے کے لیے تقریباً یعنی مکمل طواف اور سعی کرنے کے لیے مشکل سے 2-3 گھنٹے لگتے ہیں. تو اگر کبھی آرام کرتے کرتے زیادہ وقت بھی لگا 4-5 گھنٹے لگیں گے. تو اس طرح سے 3-4-5 گھنٹوں کے اندر اندر اس کا عمرہ مکمل ہو جائے گا. اب 1 تاریخ کو ہی صبح نکلے تھے اور اسی دن ان کا عمرہ بھی ہو گیا. اب حج کی تیاری کرنی ہے. حج ہے شروع ہوتا ہے 8 تاریخ کو. تو ابھی 1 سے لے کر 8 تاریخ تک کیا کرنا ہے؟ 1 سے لے کر 8 تاریخ تک اب جو ہمارے عام کپڑے ہیں ان عام کپڑوں میں ہم رہیں گے. جو ہمارا احرام تھا وہ احرام ہم اتار دیں گے. جب ہم نے احرام اتار دیا تو ہمارے لیے بال کاٹنا جائز ہے، ناخن کاٹنا جائز ہے، خوشبو لگانا جائز ہے، سلے ہوئے کپڑے پہننا جائز ہے، جمع کرنا جائز ہے. ساری چیزیں وہاں جائز ہو گئی اب، کیونکہ احرام نہیں ہے. احرام ختم ہو گیا، عمرہ مکمل ہو گیا، احرام اتار دیا ہم نے. مرد ہیں تو احرام اتار لیں گے، عورتیں ہیں تو بس احرام کیا اتارنا ہے ان کو؟ جو کپڑے پہلے پہنے تھے وہی کپڑے ابھی پہن رہے ہیں. بس ان کی جو نیت تھی وہ نیت میں فرق ہو گیا. اب کیا ہو جائے گا؟ ابھی تک کے جو ایئرپورٹ سے ہوتے ہوئے عمرہ کرنے تک آئے تھے تو اس میں کچھ پابندیاں کر رہے تھے. کیا پابندیاں تھیں؟ بال نہیں کٹانا ہے، ناخن نہیں کاٹنا ہے، خوشبو نہیں لگانا ہے، شکار نہیں کرنا ہے، ساری چیزیں. جمع نہیں کرنا ہے، نکاح نہیں کرنا ہے، نکاح کی باتیں نہیں کرنی ہیں، یہ سب منع تھا. اب جب عمرہ مکمل ہو گیا تو ایسی صورت میں احرام سے ہم باہر نکل گئے. اب احرام سے باہر 2 تاریخ سے لے کے 7 تاریخ تک ہمارے ساتھ درمیان میں اتنے دن موجود ہیں. 2 3 4 5 6 7 6 دن بیچ میں موجود ہیں. ابھی یہ 6 دنوں تک ہم کیا کریں گے؟ ان 6 دنوں میں اگر ہم بال کاٹنا چاہتے ہیں کاٹ سکتے ہیں، ناخن کاٹنا چاہتے ہیں کاٹ سکتے ہیں، خوشبو لگانا چاہیں خوشبو لگا سکتے ہیں، جمع کرنا چاہیں جمع بھی کر سکتے ہیں. ساری چیزیں، نکاح کرنا چاہیں نکاح بھی کر سکتے ہیں، نکاح کرانا ہے تب نکاح کرا سکتے ہیں، کیونکہ حرام میں نہیں ہے ابھی. جب 8واں کی 8ویں تاریخ آئے گی تب وہاں ہم پھر سے حج کی نیت کریں گے، دوبارہ احرام باندھیں گے اور اللہم لبیک حجتن کہتے ہوئے مینا کی طرف جائیں گے. پھر وہ حج کب شروع ہوگا؟ 8 تاریخ سے. تو یہ 2 تاریخ سے لے کے 7 تاریخ تک درمیان میں جو وقفہ تھا یہ وقفہ احرام کے بغیر گزرا. اور اس درمیان میں ہم وہ کام جو احرام میں منع تھے وہ سارے کام کر سک رہے تھے. وہی کام کرنے کو کہتے ہیں تمتع، فائدہ اٹھانا. کہ بیچ میں ہم اس طرح سے احرام سے باہر نکل کر فائدہ اٹھا سکتے ہیں، خوشبو لگا سکتے ہیں، ناخن کاٹ سکتے ہیں، جمع کر سکتے ہیں. یہ جو فائدے ہیں یہ فائدے اٹھا سکتے ہیں، اسی کو کہا جاتا ہے تمتع. تو اس میں بھی عمرہ اور حج ہے، جیسے قران میں عمرہ اور حج ہے. لیکن فرق کیا ہے دونوں میں؟ جب قران کی نیت کر کے ہندوستان سے ہم گئے تو عمرہ کرنے کے بعد احرام نہیں اتاریں گے، احرام کی حالت میں ہی رہیں گے. اگر مثال کے طور پر وہی حاجی 1 تاریخ کو حج کرنے چلے گئے، انہوں نے حج قران کی نیت کی تھی
تو پہلی تاریخ کو ان کا عمرہ مکمل ہو گیا. تو اب کیا کریں گے وہ؟ کیونکہ حج قران کی نیت انہوں نے کیا ہوا ہے، عمرہ اور حج دونوں ساتھ ساتھ. تو ایسی صورت میں عمرہ کرنے کے بعد وہ احرام نہیں اتاریں گے، احرام کی پابندیوں میں رہیں گے. 8 تاریخ تک نہ وہ بال کاٹ سکتے ہیں، 8 تاریخ تک نہ وہ خوشبو لگا سکتے ہیں، 8 تاریخ تک نہ ناخن کاٹ سکتے ہیں، 8 تاریخ تک وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. جو چیزیں حالت احرام میں منع تھی وہ ان کے لیے ابھی بھی منع رہے گی. تو اتنے دنوں تک اسی پابندیوں میں رہیں گے. اس کو کہتے ہیں حج قران. اب ان کے لیے یہ جو پابندیاں ہیں اتنی جو برداشت کی ہیں، تو اس کے لیے ان کے اوپر سے 10ویں ذی الحجہ کی جو قربانی ہے وہ قربانی ہٹا لی گئی کہ ان کے اوپر قربانی نہیں ہے، اتنی ان کو چھوٹ ہے. حج تمتع میں کیا ہے کہ عمرہ کر کے حلال ہو گئے، احرام اتار دیا، پھر 7 دن 8 دن جتنے بھی دن بیچ میں رہتے ہیں 8 ذی الحجہ سے پہلے تک جیسے عام زندگی ہندوستان میں گزارتے تھے ویسے وہ زندگی گزاریں گے، عبادت کرتے رہیں گے، مکہ میں رہتے ہوئے طواف کرتے رہیں گے، نمازیں پڑھتے رہیں گے، ذکر و اذکار مشغول رہیں گے. مگر احرام کی جو پابندیاں ہیں وہ پابندیاں ختم ہو گئی. تو یہ جو درمیان میں وقفہ ہے احرام اتارنے کے بعد کا، اس کو کہتے ہیں حج تمتع. پھر جب 8 تاریخ آ جائے گی، حج کے ایام آ جائیں گے، تو پھر وہاں نئے سرے سے حج کی نیت کریں گے، اور حج کی نیت کر کے پھر وہ مکمل حج کریں گے. اس کو کہتے ہیں حج تمتع. تو اسی کی تفصیل تھوڑی سی یہاں پر لکھی ہوئی ہے کہ وہ حج ہے جس میں میقات سے صرف عمرے کا احرام باندھا جاتا ہے، اور مکہ آنے کے بعد طواف بیت اللہ اور صفا مروہ کے درمیان سعی سے فراغت کے بعد حلق یا تقصیر کروا کر احرام کھول دیا جاتا ہے. اب عمرہ پورا ہو گیا اور احرام کی ساری پابندیاں ختم ہو گئی. اب 8ویں ذی الحجہ تک تمام مباح چیزوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. پھر 8ویں ذی الحجہ کو حج کے لیے احرام باندھا جائے گا اور حج کے تمام ارکان ادا کرنے کے بعد احرام کھولا جائے گا. اب یہ 3 قسمیں حج کی ہیں، ان 3 قسموں میں سے کون سا حج افضل ہے؟ تو اس سلسلے میں یہاں پر عنوان بنایا ہوا ہے کہ حج تمتع افضل ہے. جو ہمارے پاس کے حجاج کرتے ہیں یہ حج افضل ہے کہ آپ پہلے عمرے کی نیت کریں، عمرہ کریں، حلال ہو جائیں یعنی احرام اتار دیں، اور پھر اس کے بعد حج کے دنوں میں حج کی نیت کر کے احرام باندھ دیں. اس کو کہتے ہیں حج تمتع، اور یہی کرنا افضل ہے. پھر سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی ان 3 قسموں میں سے کون سا حج کیا تھا؟ یہ حج کی 3 قسمیں ہیں، تو ان میں سے کون سا حج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا؟ تو یہ جو درمیان میں ہے حج قران، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا تھا، اور آپ نے خواہش ظاہر کی تھی حج تمتع کی. آپ نے کیا تھا قران، لیکن آپ کی خواہش تھی تمتع کرنے کی، کہ اگر ایسا ہوتا تو میں حج تمتع کرتا. آپ نے ارادہ ہی ظاہر کیا تھا کہ حج تمتع کرتا میں، لیکن نہیں کر سکے آپ نے حج قران کیا. یہ دونوں میں فرق آپ سمجھ جائیے. نبی نے کون سا حج کیا؟ قران. آپ چاہتے کیا تھے؟ تمتع کرنا، تمتع خواہش تھی آپ کی. اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے نبی کا عمل، دوسرا ہوتا ہے نبی کا فرمان. جب نبی کے عمل میں اور فرمان میں، عمل اور فرمان دونوں میں تضاد ہو جائے، دونوں الگ الگ ہو جائیں، آپ کا عمل الگ ہے، آپ کا فرمان الگ ہے، تو ایسی صورت میں ہمیں ان دونوں میں سے کس پر عمل کرنا ہے یا کس چیز کو لینا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے فرمان کو، آپ کے فرمان کو. تو آپ نے قران کیا اور تمتع کی خواہش کی، تو ان دونوں میں سے کون سا عمل کرنا، کس پر عمل کرنا بہتر ہے؟ جو آپ کا فرمان تھا اس پر. اگر کوئی قران پر عمل کرتا ہے تو بھی جائز، افراد پر عمل کرتا ہے تو بھی جائز. تینوں قسم کے حج جائز ہیں، لیکن حج تمتع کرنا افضل ہے. جیسا کہ صحیحین میں
یعنی بخاری اور مسلم میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایوہ الناس احلو فلولا الہدی معی فعلت کما فعلتم، اے لوگوں تم حلال ہو جاؤ، اگر میرے ساتھ قربانی کا جانور نہ ہوتا تو میں بھی تمہاری ہی طرح کرتا، اگر میرے ساتھ قربانی کا جانور نہ ہوتا تو میں بھی تمہاری ہی طرح کرتا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ سے نکلے تھے تو آپ کے ساتھ میں قربانی کا جانور بھی موجود تھا۔ اس کی تفصیل ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ہوگا تو بتائیں گے۔ تو یہاں مطلب یہ ہے کہ آپ نے فرمایا فعلتو کما فعلتم، تم میں بھی ایسا ہی کرتا جیسا کہ تم کر رہے ہو۔ یعنی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بڑی جماعت تھی جنہوں نے حج تمتع کیا، انہوں نے حج تمتع کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا، لیکن آپ نے ساتھ میں یہ کہا کہ اگر میرے پاس قربانی کا جانور نہ ہوتا تو میں بھی تمہاری ہی طرح کرتا، یعنی میں بھی حج تمتع کرتا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم لوگ حلال ہو گئے، ہم لوگ حلال ہو گئے، یعنی عمرہ کر کے ہم لوگ حلال ہو گئے، عمرہ کر کے ہم نے احرام اتار دیا، اب جب حج کے ایام شروع ہونے ہیں اس وقت تک ہم کو بغیر احرام کے رہنا ہے۔ تو کہتے ہم لوگ حلال ہو گئے اور عورتوں سے جمع بھی کیا، پھر 8ویں ذی الحجہ کو ہم نے حج کا احرام پہنا۔ نیز آپ نے یہ بھی فرمایا لو انی استقبلت من امری مستدبرت لم اسوق الہدی وجعلتها عمرتن، اگر مجھے پہلے علم ہوتا تو میں اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہ لاتا اور اس کو عمرہ بنا لیتا، یعنی آتے ہوئے ہی میں صرف عمرے کی نیت کر لیتا یا عمرہ راستے میں پہنچنے کے بعد اس کو عمرے میں تبدیل کر دیتا، لیکن میرے ساتھ قربانی کا جانور موجود ہے لہذا اب اس نیت کو بدلا نہیں جا سکتا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی تمتع کا حکم دیا تھا، اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ خواہ اپنے لیے ہو یا صحابہ کرام کے لیے افضل چیز کا ہی انتخاب کریں گے، لہذا جو افضل تھا اس کا آپ نے یہاں پر تذکرہ فرمایا۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ حج تمتع افضل ہے۔ اب پھر کیا ہے حج تمتع؟ یعنی عمرے کی نیت کر کے اپنے ملک سے جانا، عمرہ کر لینا، عمرہ کر کے حلال ہو جانا یعنی احرام اتار دینا، اس کے بعد جب حج کا موسم آئے گا، حج کے ایام شروع ہوں گے، تب حج کا احرام باندھ کے حج کی نیت کر کے حج شروع کر دینا، اس کو کہتے ہیں حج تمتع۔ اور جیسے میں نے کہا کہ تقریباً ہمارے پاس کے حجاج حج تمتع ہی کرتے ہیں۔ اب یہاں حج تمتع کا طریقہ لکھا ہوا ہے، کیا کیا طریقہ ہے اس کا بڑی تفصیل اس کے اندر ہوتی ہے، انشاءاللہ اس کو ہم کل کے درس میں بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔